کائنات سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ تیسرا شکر کا جب یہ اعضاء کا شکر جو ہے، انسان سوچے کہ میں اپنے اعضاء سے کتنا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسرا شکر وہ ان ذرائع کا شکر ہے جن ذریعوں سے ہمیں نعمتیں آئی ہوتی ہیں۔ مثلا میرے اور آپ کے پاس کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، سب سے بڑی نعمت، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایمان کی نعمت۔ ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت تو نہیں، اسلام کی نعمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اس سے بڑی کوئی نعمت تو دنیا میں نہیں ہو سکتی نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ، نعمتیں تو ساری اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جن ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہیں ان ذرائع کا ہم شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو ان ذریعوں میں سے سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعمت اسلام جو ہم تک پہنچی ہے تو سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمیں درود شریف بتایا گیا، درود شریف کے الفاظ پر آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ دعا ہے رسول اللہ کو کہ اللہ صلاۃ ہو رسول اللہ پر، سلام ہو رسول اللہ پر۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور رسول اللہ کو دعا دینے کا سوچیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو درجات ملیں گے؟ العیاذ باللہ، ہم دعا کریں گے تو ان کی آخرت کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ تو شکر ہے اصل میں کہ یا اللہ ان کے ذریعے سے نعمت اسلام ہم کو ملی، ان کے ذریعے سے یہ کلمہ ہم تک پہنچا، ان کے ذریعے سے ہمیں آپ کا تعارف حاصل ہوا، ہم نے آپ کو پہچانا، آپ کی وحدانیت ہم نے جانی، آپ کا کلام ہم نے جانا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین ملا، ہمیں شریعت ملی، ہمیں اسلام ملا، ہمیں توحید ملی، ہمیں رسالت ملی۔ یا اللہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ ہو ان کی ذات پر اور لاکھوں درود ہو اور لاکھوں سلام ہو یا رب العالمین اس ذات عالی پر جو اس نعمت کے لیے ذریعہ بنی اور جس کے ذریعے سے نعمت ہم تک پہنچی۔ تو تیسری چیز ذرائع کا شکر۔ ذرائع کے شکر میں یعنی وہ اسباب، وہ مینز جن کے ذریعے سے اسلام ہم کو ملا ہے، اور نعمت اسلام کا شکر یہ ہوگا کہ ان ذرائع کا بھی ہمارے دل میں شکر ہو۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کے بعد حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اس کے بعد اولیاء دین، بزرگان دین، مشائخ عظام اور علماء کرام، جن کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک اگر ہمارے گھروں کے اندر پہنچا ہے، جو ذریعے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ان سارے ذرائع کے بارے میں انسان کے دل کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت اس کو محسوس ہو، اس بات کا کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کی بدولت آج میں اسلام کے اوپر